جناب ایسا ہے کہ مجھے گروپ سے ریموو کر دیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ یہ پتہ نہیں گستاخی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ہے میں نے؟ حضور کس نے کیا ریموو؟ پتہ نہیں کس نے کیا ہے، مجھے ریموو کر دیا گیا ہے اور میں نے حضور میری بات سنیں نا، جی جس نے آپ کو ریموو کیا ہے نا اس کا نمبر ادھر لکھا ہوا ہوگا، آپ نے جس نے آپ کو ریموو کیا ہے نا اس کا نمبر لکھا ہوا ہوگا، آپ اس سے رابطہ کریں نا۔ میں اس سے رابطہ کیا ہے، وہ میرے سے بات نہیں کر رہا۔ تو پھر اب میں کیا کر سکتا ہوں حضور؟ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ بھی وہاں پر بات کر رہے تھے، تو میں نے آپ سے ایک بڑا آسان سا سوال پوچھا تھا جس کے جواب میں آپ نے مجھ سے سوالات شروع کر دیے کہ کیا امام ابو حنیفہ نے کوئی مسئلہ بتایا ہے جہاز میں سفر کرنے کے وقت نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بتایا جی۔ تو پھر آپ جہاز میں نماز نہیں پڑھتے؟ میں جہاز میں سفر ہی نہیں کرتا ہوں۔ اچھا جو لوگ کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں ان کو پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ جی پھر ان سے پوچھیں نا آپ جناب۔ جو امام ابو حنیفہ کو جو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں میں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، سب کے نہیں، جو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ حضور جو امام ابو حنیفہ کا مقلد جہاز میں سفر کرتا ہے اس سے آپ سوال کریں نا جا کر۔ آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں؟ جی آپ نہیں ہیں مقلد امام ابو حنیفہ کے؟ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، بالکل ہوں۔ تو پھر آپ مقلد کس بات کے؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ جہاز میں نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متبع ہیں؟ جی بالکل، ہاں بالکل۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی فرمان موجود ہے کہ جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ میں بالکل جواب دوں گا آپ کو، لیکن آپ پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں۔ جی حضور آپ ارشاد فرمائیں نا۔ نہیں میں کروں گا نا، آپ پہلے میرا سوال ہے۔ میں نے تو واضح کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ میں نے تو واضح طور پہ کہہ دیا نا۔ کیا؟ میں نے واضح طور پہ آپ کو دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ سے اس کا مسئلہ کوئی نہیں۔ نہیں تو میں اس کا جواب بھی چاہوں گا نا میں کہ وہ پھر نماز پڑھنی چاہیے جہاز میں نہیں پڑھنی چاہیے جب مسئلہ نہیں ہے۔ یا آپ بول لیں یا مجھے بولنے دیں۔ جی بولیں۔ آپ نے کہا امام ابو حنیفہ سے جہاز میں نماز پڑھنا، اس پر کوئی بات؟ میں نے آپ کو واضح دو حرفی لفظ میں بتایا کہ امام ابو حنیفہ سے اس پر قول موجود نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس پر میں نے آپ سے سوال کیا، میرے امام کا تو قول موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب امام کا قول نہ ملے، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں اجتہاد ہوگا۔ تو کون کرے گا اجتہاد؟ کون کرے گا؟ لینا حضور سن لینا، ایک منٹ سن لینا۔ اب اجتہاد وہ کرے گا جو مجتہد ہے، ہمارا تو دعویٰ ہی نہیں ہے اجتہاد کا۔ دعویٰ اجتہاد تو آپ لوگوں کا ہے کہ ہم متبع سنت ہیں، قرآن و حدیث پر چلتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ ہمیں حل پیش کر رہے ہیں، آپ قرآن حدیث پر چلتے ہیں؟ جی آپ کا قرآن حدیث سے مطلب نہیں ہے کوئی؟ آگے پیچھے نہیں حضور، ابھی آگے پیچھے نہیں جانا ہے۔ جہاز میں نماز پڑھنے پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان سری پیش کر، میں پیش کروں گا نا۔ آپ میرے سوال کا جواب پورا نہیں کر رہے تو آپ میرا سوال تو پورا کر لیں گے آپ۔ پیارے آقا میرا سوال پورا تو ہو جانے جناب۔ میں سوال کا جواب آپ کو دے چکا ہوں۔ نہیں تو میرا سوال مزید ہے نہیں، مزید کوئی سوال نہیں کر رہا میں، مزید کوئی سوال نہیں کیا میں نے۔ آپ سوال کر چکے ہیں۔ میں نے مزید کوئی سوال کیا ہی نہیں ہے، ایک سوال کی وضاحت چاہ رہا ہوں آپ سے میں۔ سوال ایک ہی ہے، کیا امام ابو حنیفہ سے جب ثابت نہیں ہے تو حنفی لوگ نماز نہیں پڑھتے جہاز میں؟ یہ سوال ہے میرا۔ دیکھیں جناب، اگر امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہے تو کیا حنفی نماز نہیں پڑھتے جہاز کے اندر؟ حضور جہاز کے اندر حنفی نماز پڑھ رہے ہیں نا۔ تو کس کی تکلیف میں پڑھنا ہے جب امام ابو حنیفہ سے ثابت ہی نہیں ہے؟ تو اتحاد کے اصول جو ہے وہ متعین کیے ہیں یا نہیں؟ کیا متعین کیے ہیں؟ یہ کہا ہے کہ بھئی اجتہاد اگر میں نے نہ کیا تو آپ لوگ کر لینا خود بخود ہی۔ جی
جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کے اصول متعین کیے ہیں یا نہیں؟ ہاں یا نہیں، یہ جواب دیں مجھے. بھیا انہوں نے اصول اپنے لیے امام ابو حنیفہ کے جو اجتہاد کے اصول ہیں جناب، پہلے بات سن لیں. امام ابو حنیفہ کے جو اجتہاد کے اصول ہیں وہ تو مجتہد کے لیے ہیں، آپ لوگوں کے لیے تھوڑی نا ہے. اچھا وہ مجتہد کے لیے ہیں. جی جی بتائیے، آپ کے لیے ہے؟ مقلد کے لیے؟ ایک منٹ، مقلد کے لیے نہیں ہے. تو مقلد ہوتا ہی مقلد ہے، جاہل ہوتا ہے نا وہ. مقلد ہوتا ہے نا. مقلد کس میں ہوتا ہے؟ مقلد جو ہوتا ہے اپنے امام کی تقلید اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو علم نہیں ہوتا، اس کو اجتہاد کرنے کا شعور نہیں ہوتا. میرے بھائی مقلد کس چیز میں تقلید کرتا ہے یہ ارشاد فرمائے نا آپ. مقلد تو آپ ہے نا، آپ بتائیں گے نا کیا میں تقلید کر رہا ہے آپ. چلو تو پھر آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ جب میں آپ سے پوچھنے، آپ نے سوال کیا ہے نا، آپ نے سوال کیوں کیا مجھے؟ اور میرے پیارے جب میں جواب دیتا ہوں تو پھر آپ مانتے بھی. میرے بھائی آپ اپنی مرضی سے بات دیں گے. آپ بولے انہوں نے اصول بیان کیے تو اصول مجتہد کے اصول ہوتے ہیں، وہ مقلد میں فٹ ہو جائیں گے کیا؟ اگر مجتہد کے اصول اور مقلد کے اصول ایک ہیں تو پھر مجتہد ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر مقلد کے اصول بنا لے گا اپنے. نہیں، آپ جو دھوکہ دینے کی آپ اپنے ایمان سے بتاؤ، جو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو کہ امام ابو حنیفہ نے اصول بیان کیے ہیں، اصول مقلد کے لیے مجتہد کے لیے، پہلے بتاؤ مجھے. اور میرے بھائی میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ مقلد امام کی تقلید کس میں کرتا ہے، یہ ارشاد فرمائیں. بھائی وہ تو آپ بتاؤ گا، تقلید آپ کرو میں کر رہا ہوں، بتاؤ. پھر میں جب بتا رہا ہوں تو پھر آپ مانتے کیوں کائے میں کر رہا ہے؟ کائے میں تو بتایا کب آپ نے مجھے؟ بتایا کب مجھے آپ نے؟ میرے بھائی مقلد جو ہوتا ہے نا، مقلد ہاں. وہ فقہ کے تمام مقلد جو ہوتا ہے وہ فقہ کے تمام متعلقات میں اپنے امام کا مقلد ہوتا ہے. تمام میں جی. اچھا فقہ کے تمام متعلقات میں مقلد اپنے امام کا مقلد ہوتا ہے. ٹھیک، آپ کی بات مان لی. مقلد ہوتا ہے نا، اب وہ خود تقلید خود تو اجتہاد نہیں کرے گا نا. یہ جملہ نوٹ کیا ہے؟ ہاں کر لیا. جملہ کیا بولا ہے؟ تمام. میں نے کیا ابھی میں نے کیا جملہ بولا ہے؟ شور شرابے سے کچھ حل نہیں ہو سکتا میرے. ارے بھائی آپ پہلے بات سنیں، آپ تمام فقہ مسئلوں میں ان کی تقلید کرتا ہے نا؟ میں نے جو کہا ہے اس کا جواب دینا. کیا جواب دو؟ بتاؤ مجھے. ایک تو یار نا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے آپ لوگ شور شرابہ کیوں کرتے ہیں. ارے تو بھائی آپ بات کو پورا اپنا کہہ جا رہا ہے. بتائیے آپ جب امام کے جو اصول ہوتے ہیں، مجتہد کے جو اصول ہوتے ہیں، وہ مقلد کیسے اس پہ چل سکتا ہے؟ اچھا مقلد تو اس پہ عمل نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی پھر مقلد اور مجتہد میں فرق کیا رہ جائے گا پھر؟ یہ بتائیے آپ مجھے. چلو اگر جو اصول مجتہد کے ہوں وہی اصول مقلد کے ہوں تو پھر مقلد مجتہد میں فرق کیا ہے پھر؟ یہ دھوکہ ہے نہیں امت کو دینے کا. آپ جو دھوکہ دے رہے ہو کہ وہ مقلد بھی اجتہاد کر سکتا ہے تو مجتہد بھی اجتہاد کر سکتا ہے، تو پھر اجتہاد پھر مجتہد کی ضرورت کیا؟ پھر کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت کیا ہے پھر؟ اب آپ نے بول لیا. جی بول لیا. اب میں آپ کو مقلد اور مجتہد میں فرق بتانے لگا ہوں، ذرا سکون سے سنیے گا، شور شرابہ نہ کریے گا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا؟ اب بولیے گا نہیں ذرا. جو مجتہد ہوتا ہے نا وہ اصول متعین کرتا ہے، اصول قائم کرتا ہے، اصول بناتا ہے. ان اصولوں پر پھر تقلید کرنے والے جو ہے نا وہ اس کے مقلد کہلاتے ہیں. لگی سمجھ کو؟ آپ کی بات پوری ہو گئی؟ میری بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں؟ ٹھیک ہے، آ گئی. جو مجتہد ہوتا ہے آپ کے بقول وہ اصول بناتا ہے. جی مجتہد جو ہے نا وہ اصول قائم کرتا ہے، ان کو متعین کرتا ہے. ٹھیک. ان اصولوں کی پیروی پھر اس کے مقلدین کرتے ہیں جدید مسائل میں. ٹھیک. اب آپ مجھے ایک اصول بتائیں جو متعین کیا ہو مقلدوں کے لیے کہ اس پر آپ ان کی پیروی کر کے اور جدید مسئلوں کا حل نکالیں. بتائیے. جی ایک اصول. ہاں صرف ایک اصول. ہاں ایک بتا دو، اسی سے سارے مسئلے نکل جائیں گے نا. جی لا ضرر ولا ضرار یہ ایک اصول ہے. اچھا اس پر ہم بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اخذ کرتے ہیں. کیسے مطلب کیسے کرتے ہیں بتائیے آپ. اب آپ کو سارا کچھ میں نے پڑھانا ہے تو میرے بھائی آپ مجھے بتائیں نا، مجھے بتائیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. ارے میرے بھائی دیکھو بات سنو، امت کو دھوکہ مت دو یار.
بس میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ مقلد ہو تو مقلد بن کے رہو. آپ بار بار کہہ رہے ہو کہ مجھے دھوکہ نہ دو. میں نے کون سا امت کو مجھے نہیں، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا آپ. میں اس کو بہت اچھے جانتا ہوں، جو عام لوگ بیچارے ہیں جن کو آپ دھوکہ دے رہے ہو. اب آپ بتائیے، چلو آپ کے امام صاحب نے، حضور میں نے آپ کو کون سا دھوکہ؟ ارے میں دے رہا ہوں نا، آپ بولے کہ امام صاحب نے اصول متعین کیے ہیں، ان اصولوں سے مقلد جو ہے وہ اجتہادی مسئلے نکالتا ہے. ٹھیک، چلے جی. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ جہاز میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کا مسئلہ مجھے ان اصولوں سے بیان کریں، کیسے کریں گے؟ اچھا، جہاز میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ کہ رخ کدھر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو قبلہ رخ کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے، پڑھنی نہیں پڑھنی، اور اگر پڑھنی ہے تو کیا اس کا اصول ہوگا؟ اس پر تو حضور اس پر تو مستقل کتابیں موجود ہیں نا، آپ مطالعہ کریں نا. ارے میرے بھائی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے لیے وہ جو اصول بیان ہوئے آپ پر لاگو نہیں ہوتے وہ؟ میں آپ کو جب آپ تحقیق کرنا چلے جی، کتاب پہ حوالہ دے دیں، کتاب پہ حوالہ دے دیں جناب، کتاب پہ حوالہ دے دیں. چلے کسی پاسے تو آؤ بھائی جان، کسی پاسے تو آؤ. جناب آپ مجھے کوئی مسئلہ بتائیں، اخذ کر کے بتائیں نا آپ مجھے، جی. اور اگر کتابوں میں ہے تو کتابوں سے بیان کریں. کون سا مسئلہ اخذ کرنا ہے جو ابھی تک اخذ نہیں ہوا کتابوں وہ تو کتاب سے بیان کرنا. جہاز میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ جو اخذ ہوا ہے اس کے اصول بتائیں، کس اصول پر ہوا ہے؟ ہو چکا ہے، یہ مسئلہ ہو چکا ہے نا. تو بتائیں مجھے بتائیں کیا کہ کیسے حل کیا، کیا اصول ہیں جس سے حل ہوا ہے؟ وہ آپ کتاب پڑھیں نا حضور. تو میرے بھائی آپ سے میں کتاب اگر پڑھ لوں گا تو سب کچھ میں کر لوں گا، پھر آپ گروپ میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ آپ بیٹھ کے لوگوں ایسے گمراہ کرتے رہیں گے. میں نے کس کو گمراہ؟ تو پھر آپ گروپوں میں کیا کر رہا ہے؟ جب آپ کو جب کتابیں پڑھانی ہے تو آپ کتابیں بھیجیں نا. آپ بیٹھ کے کیوں مناظرے کر رہا ہے؟ کیا اولاً آپ نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ میں نے دھوکہ دیا ہے. دھوکہ دے رہے ہیں آپ نے پوری حنفیت دھوکہ دیتی امت کو. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو دھوکہ دیا ہے، ایک منٹ آپ کا دھوکہ بتا رہا ہوں میں، آپ کا دھوکہ بتا آپ کا دھوکہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. پہلے سنو، پہلے آپ کو میں آپ کا دھوکہ بتا دوں نا. پہلے میں آپ کو دھوکہ بتا دوں، آپ قرآن سن. پہلے میں آپ کو آپ کا دھوکہ بتا دوں. جی کیا؟ ہاں، دھوکہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ امام صاحب نے اصول متعین کر دیے ہیں فقہ کے کہ اس طرح سے مسئلے اخذ ہوں گے. ٹھیک، تو پھر امام ابو حنیفہ نے 18 لاکھ مسئلے کیوں اخذ کیے تھے؟ خالی اصول بتا کے چلے جاتے وہ. اچھا، ہاں، یہی تو دھوکہ ہے. 18 لاکھ مسئلے اخذ کیوں کیے تھے؟ کیوں کیے؟ جب اصول بیان کر دیے، جب اصول بنایا. بھائی آپ کو میں کوئی فرما دے دوں کسی چیز کا بنانے کا تو میں آپ کو فرما دوں گا یا مال تیار کر کے دوں گا آپ کو میں؟ بھائی وہ امت کے لیے کیے تھے. تو تم امت نہیں ہو، تم کون ہو؟ میں امت میں ہوں. تو پھر میں وہی تو کہہ رہا ہوں، اگر میں آپ کو کسی چیز کا فرما دے دوں کہ بھائی اس سے سیمپل یہ اس سے بنانے ہیں، تو یا تو پھر مال تیار دوں گا یا فرما دوں گا میں. اچھا، مال تیار دے دیں، فرما کیا کرو آپ؟ گھر پر رکھو اسے سجا کے. اچھا. ہاں، یہ تو دھوکہ آپ کا، یہ تو دھوکہ آپ کا. اچھا، یہ دھوکہ ہو گیا. جی، یہ جو عوام جاہل ہے اس کو دھوکہ دینے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اسی لیے تو آپ لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہوں. اور آپ کہتے ہو کہ آپ گستاخی کر رہے ہو. بھائی بات سنیں. ہاں، اب آپ کا دھوکہ پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا؟ آپ قرآن سن لو گے. پہلے آپ کا قرآن سے تعلق ہے کیا؟ پہلے بتاؤ. چلو چھوڑو، استغفر اللہ. کس سے تعلق ہے؟ آپ کا تعلق ہے صرف امام ابو حنیفہ سے اور ان کی فقہ سے. آپ قرآن کو بھی امام ابو حنیفہ سے سمجھتے نہیں سمجھتے ہو؟ بتاؤ. بول لو، آپ بول لو. نہیں، میں بتائیے، آپ جب قرآن پڑھتے ہو، قرآن کو سمجھتے ہو تو فقہ کے ذریعے سمجھتے ہو نا. پہلے فقہ آپ کے صرف بولو. آپ کے اندر میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. جب آپ کے مدارسوں کے اندر جب مفتی بننے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھا جاتی؟ قرآن حدیث یا فقہ؟
جناب مطلب نیٹ ورک تھوڑا پریشان کر رہا ہے. میں سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن حدیث پڑھائی جاتی ہے, فقہ پڑھائی جاتی ہے؟ بولیں جناب. جناب آپ بولے میں سن. آپ کا نام آپ کا نام کیا, آپ کا نام کیا, نام بتائیے. آپ کے اندر جتنا نہیں بغض نہیں ہے, بغض نہیں ہے, اللہ کی قسم بغض نہیں ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں. آپ اس کو بغض بتا کر مجھے گستاخ ثابت کر کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہ رہا ہے. میں تو آپ کو دلیل دے رہا ہوں اور آپ کا بغض ہے. میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں, آپ کا بغض ہے. یہی تو دھوکہ ہے, یہی تو دھوکہ دے رہا ہوں. مت کو آپ کہ صاحب وہ اہل حدیث جو ہے وہ بغض کرتے ہیں. اب بغض آئے گا, میرے رشتے داری امام ابو حنیفہ ہے. امام ابو حنیفہ میرے لیے کہیں توپ ہے. ارے میرے لیے تو اللہ کے نبی سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہے, اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. میں بغض کروں گا تو کس سے کروں گا؟ ان کی اوقات ہی کیا ہے امام ابو حنیفہ کی اللہ کے رسول کے سامنے بغض آ کے کہا کروں گا میں؟ جب میرے پاس سب سے بڑا سردار ہے تو میں چھوٹے موٹے سے کیا اوقات رکھتا ہوں ان کی؟ نہیں کرتا کسی کی میں, کوئی اوقات ہی نہیں ہے میرے سامنے میرے پاس ان کی. بغض آ کر کروں گا. بغض تو کسی برابر والے سے کرا جاتا ہے. افسوس تمہارے لیے ہوگا نا, کیونکہ ہاں. اب مجھے یہ بتائیے, چھوڑو اب تم اپنے امام ابو حنیفہ کے لیے ماتم کرو گے. آپ میری بات سنو, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی فقہ جب مدرسے میں جاتے ہیں پہلے قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے یا یہ فقہ پڑھائی جاتی ہے؟ پہلے فقہ ہی پڑھائی جاتی ہے نا, تاکہ فقہ کو پڑھ لو. اس کے جب مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں طالب علم تو ان کو پہلے فقہ پڑھائی جاتی ہے یا قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے؟ اچھا ہاں, وہ جب وہ فقہ پڑھ لیتا ہے, جب وہ فقہ پڑھ لیتا ہے 7-8 سال میں, اس کے بعد اس کو 1 سال کی دورہ کرایا جاتا ہے قرآن حدیث کا, تاکہ فقہ پڑھنے کے بعد وہ قرآن حدیث کو فقہ کی روشنی میں سمجھے. نہ کہ پہلے قرآن حدیث پڑھایا جائے اور فقہ کو قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھے. الٹا کرا جاتا ہے آپ کے یہاں کہ پہلے فقہ پڑھائی جائے گی پھر قرآن حدیث کو پڑھایا جائے گا, تاکہ آدمی کے دماغ میں فقہ بیٹھ جائے اور قرآن حدیث کو فقہ کر سمجھے. یہی ہے نا, میں غلط تو نہیں بولا؟ اب اس کو بغض تو نہیں کہوں گا آپ؟ اربعین نوویہ کس کی کتاب ہے یہ حدیث؟ ارے میرے بھائی, ایسے تو حدیثوں کی 50,000 کتابیں ہیں, اس کو چھوڑ دو آپ. اربعین نوویہ کس کی؟ میں کیا 40 یا 60 اس کو چھوڑو, کسی کتاب ہے وہ؟ اب چھوڑو, کسی کتاب ہے, کسی کتاب ہے یار, بڑا افسوس ہے. ارے کس کی کتاب ہے میرا؟ چلو بتائیے بھائی, چلو بتائیے کس کی کتاب ہے فقہ یا حدیث کی؟ آپ کی فقہ کے اندر زیادہ تر جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف حدیثوں پہ آپ کا عمل ہے, اس پہ ہے نہیں ہے؟ کون سی؟ اب دوسری, آپ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں وہ حدیث صحیح ہے؟ صحیح حدیث وہ تو امام احمد بن حنبل جیسا محدث بھی اسے صحیح. ارے میں پوچھ رہا ہوں حدیث صحیح ہے؟ امام احمد بن حنبل میرے لیے دلیل نہیں ہے, بات دلیل ہے. حدیث صحیح ہے نہیں ہے بتائیے آپ مجھے. وہ دلیل کیا ہے آپ اصول جو حدیث کے اصول ہوتے ہیں وہ ہے. اچھا, حدیث کے اصول. آپ دیکھو, آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے نہیں کر رہے. آپ سے میں نے پوچھا, آپ سے صرف ایک سوال کیا میں نے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جو حدیث ہے ضعیف ہے صحیح ہے؟ اصول کس نے بنائے؟ میں یہ بتائیے, ارے چھوڑو باتوں کو, میں بات بتاؤں گا. آپ کو اگر آپ سچے ہو, آپ حق پر ہو, آپ سچے ہو, آپ حق پر ہو تو ایمانداری سے بتاؤ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ آپ کے لیے بول لیا. جی بول دیا. آپ نے کہا میرے لیے امام احمد بن حنبل دلیل نہیں ہے, پھر آپ نے کہا کہ میرے لیے اصول حدیث جو ہیں وہ دلیل ہے. ٹھیک ہے, اصول حدیث کس کے قائم کردہ ہیں؟ میں کہوں کہ کسی کے بھی قائم کردہ ہیں. اب آپ یہ بتائیے وہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے؟ بتائیے آپ. میں نے جو پوچھا ہے مجھے دیکھو میرے بھائی, اتنا ہچکچاہٹ جو ہے آپ کی, اتنی ہچکچاہٹ جو آپ کی ہچکچاہٹ بتا رہی ہے. نہیں بتا دیں, آپ بولے صحیح بھائی, آپ بتائیے صحیح ہے ضعیف ہے, ختم بات. حدیث صحیح ہے. صحیح ہے وہ, بالکل صحیح. اور اگر میں نے ضعیف ثابت کر دی تو میں نہ مانوں تو آپ کے ذوق کو میں نہ مانوں تو کافر ہو جاؤں گا. تم مانتے کا وہ, تم مانتے ہی تو نہیں ہو. مسئلہ تو یہ ہے, اگر جس دن مان لیا تو میں اس دن مسلمان بن جاؤ گے تم. میرے بھائی, آپ جب امام احمد بن حنبل کو نہیں مانتے, میں امام احمد بن حنبل تو کیا امام بخاری کو بھی نہیں مانوں گا اگر بات دلیل سے نہیں ہوگی تو. اور بھائی امام احمد بن حنبل, اگر بات دلیل سے نہیں ہوگی, اگر امام احمد بن حنبل, چلو میں آپ کی بات بڑی کرتا ہوں, امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں؟ جی بالکل. اور نہ باندھتے ہو تو
اگر باندھتے ہو تو اگر میں وہی تو کہہ رہا ہوں، میں دونوں چلو امام احمد بن حنبل کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھتے، ان کے وہاں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. پھر اگر میں کر دوں ثابت امام احمد بن حنبل کی کتاب سے تو کیا وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں؟ ان کی فقہ میں جو ہے، ارے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، وہ بتائیے مجھے آپ. جی بالکل. میں حنبلیوں میں بہت ٹائم گزارا، میں نے حنبلیوں میں بہت ٹائم گزارا، میرے ساتھ بحث نہیں کرنا، پھنس جاؤ گے. یار جھوٹ نہ بولو، حنبلیوں کے ساتھ آپ نے کیا وقت گزارا؟ میں نے بہت میں 20 سال سعودی عرب میں رہا ہوں. تو سعودی عرب میں کیا حنبلی ہیں سارے؟ نہیں سارے کی بات نہیں کر رہا، وہاں پر حنبلی بہت ہیں. میں نے حنبلیوں وقت گزارا، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا، جو پھنس جاؤ گے آپ. ایک منٹ، فقہ حنبلی کی کسی ایک معتبر کتاب کا نام ارشاد فرمائیں. مطلب آپ ادھر کیوں جا رہے ہو؟ پہلے بتاؤ مجھے، آپ موضوع سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے. یار آپ ایک تو کسی بات، میں یہ کہہ رہا ہوں موضوع سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہو. اگر میں نے یہ ثابت کر دیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، اور حنبلی بھی ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھتے، شافعی بھی ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھتے، اور مالکی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو ہاتھ ہی نہیں باندھتے، ہے نا. تو پھر یہ ثابت کر دوں کہ شافعی اور حنبلی جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھتے، اور ان کے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، اور آپ کے پاس جو حدیث ہے حضرت علی سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی وہ ضعیف ہے. تو آپ کیا مانو گے؟ آپ لوگ جھوٹے ہو، آپ کے فقہ میں سب جھوٹے. بولو، ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے، ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے. جو تحقیق آپ لے کر آئے ہیں، تحقیق میری بات کو آپ دیوار میں مار دو. میں آپ کو حدیث کی روشنی میں، حدیث کے اصول کی روشنی میں ثابت کروں گا. میں اپنی طرف سے کچھ ثابت نہیں کروں گا. میں آپ کو مکلف ہی نہیں سمجھتا ہوں، میں آپ کو اس چیز کا وہ آپ تو امام ابو حنیفہ کو بھی اپنا مخالف نہیں سمجھتے. آپ تو امام ابو حنیفہ کو مخالف نہیں سمجھتے، آپ تو اپنی نفس کو مخالف سمجھتے ہو. آپ اپنی نفس کے مقلد ہو. آپ کا جو بہانہ ملا آپ نے جھوٹ بولا. آپ نے بولا کہ اصول بیان کر دیے گئے ہیں، ان کے اصول متعین کر دیے گئے ہیں، فیصلے آپ کرتے ہیں، اجتہاد آپ کرتے تھے. امام ابو حنیفہ کیا کرتے تھے؟ پھر جھوٹ بولا نا آپ نے. صرف آپ اپنی نفس کے مخالف ہو، اور کسی کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ نہیں ہے، صرف جھوٹ بولنا، امت کو دھوکہ دینا. یہی تو میں حنفیت کو ایکسپوز کرنا ہی تو میرا کام ہے. یہ جھوٹے لوگ ہیں. میں نفس کا مقلد ہوں. اب میں کسی کا مخالف ہوں ہی نہیں. میں تو الحمدللہ قرآن حدیث پر چلنے والا آدمی ہوں. بھائی میں نفس کا مقلد ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ تو آپ نے اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کا مقلد ثابت نہیں کرا نا میرے بھائی. بھائی میں کہہ رہا ہوں نا، آپ نے ثابت ہی نہیں کرا. آپ بولتے ہو آپ مقلد ہو، لیکن امام ابو حنیفہ کا نہیں ہو، اپنی نفس کے مقلد ہو تم. آپ نے خود بتایا آپ کے پاس جہاز کا مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ کہاں سے لیتے ہو؟ آپ تو امام ابو حنیفہ نہیں لیتے، آپ تو خود آغاز کر لیتے ہو بیان کو. تو آپ کس کے مقلد ہوئے پھر؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث ضعیف ہے، سب کو پتا ہے. آپ بولو صحیح ہے. بولے امام شافعی نے کہا، امام نے کہا. بھائی آپ دلیل دو گے، امام شافعی کو دو گے مجھے؟ کس نے ضعیف کہی ہے؟ وہ حدیث ہی ضعیف ہے. کہیں کہنے کی ضرورت کیا؟ اس جو حدیث بیان ہوئی وہی ضعیف ہے. وہ تو میں تو ٹھیک، آپ صحیح مانتے ہو نا اسے؟ ضعیف کہنے والا آپ صحیح مانتے ہو نا اسے؟ کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث کو ضعیف کہنے والا کون ہے؟ اچھا اگر وہ ضعیف نہیں ہے تو وہ حدیث مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ہے؟ بھائی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث ضعیف ہے، کس نے کہا؟ میں بول رہا ہوں وہ حدیث مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ہے. اگلا سوال بعد میں. سوال تو ہوگا نا. سوال وہ حدیث وہ میں پیش کروں، ذمہ داری میری ہے. اچھا بتائیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا عورتوں کے لیے آیا مردوں کے لیے آیا؟ حدیث جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی وہ مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے ہے یا دونوں کے لیے ہے؟ آپ نے کہا حدیث ضعیف ہے، پہلے اس کا ثبوت فراہم کریں. میں حدیث نکال کر ہی بتا سکتا ہوں آپ کو، منہ زبانی تو نہیں بتا سکتا نا. تو پھر آپ نے میں نے پڑھی ہے لیکن پوری طرح سے اگر میں بتانے میں غلطی ہو گئی تو آپ میرے لفظوں کو پکڑ لو گے، ہے نا. تو بھائی پھر میں آپ کو واٹس ایپ پر وہ حدیث نکال کر اور اس حدیث کی سند پیش کروں گا، اور یہ بھی پیش کروں گا کہ اس حدیث کو کس نے ضعیف بتایا ہے.
अच्छा हाँ। फिर क्या होगा؟ اور آپ سے میرا مطالبہ ہے، آپ ایک بندہ دکھا دیں، ایک بندہ دکھا دیں کہ جس نے اس حدیث کو صحیح کہا ہو. میری بھی سن لو نا، سناؤ میری بھی سن لو نا، سناؤ تھوڑی سی سناؤ. میری بھی سن لو نا. جی سنائیے. اولاً آپ نے کہا حدیث ضعیف ہے، میں نے ثبوت مانگا، آپ نے کہا میں نکال کر دکھاؤں گا. جی 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 پھر آپ نے کہا کہ میں سند بھی دکھاؤں گا، یہ بھی دکھاؤں گا، وہ بھی دکھاؤں گا. جی جی. اب میرا سوال ہے کہ وہ جو ضعیف کہنے والے ہیں وہ نبی ہیں یا خدا ہیں؟ ہاں 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 ہاں. اور صحیح کہنے والے کون ہیں؟ نبی ہے خدا ہے؟ جی جو صحیح کہہ رہا ہے وہ نبی ہے یا خدا ہے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا بھائی ہوں. آپ جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں وہ سوال میں آپ سے بھی تو کر سکتا ہوں نا. کیا بات، آپ ہی سوال کر سکتا ہوں مجھ سے. جی جی میں نے تو بھائی میں تو مقلد ہوں نا. کس کے؟ امام ابو حنیفہ کے؟ امام ابو حنیفہ کے؟ میں مقلد ہوں. کس کا؟ میں مقلد ہوں. بھائی کس کے مقلد ہو؟ نفس کے ہو، کسی کے، کسی امام کے ہو، کسی شخصیت کے ہو؟ نفس کی بھی تقلید ہوا کرتی ہے. آپ کر رہے ہو نا؟ سبحان اللہ. آپ کر رہے ہو نا؟ اللہ اکبر. نفس کی بھی تقلید ہوا کرتی ہے. آپ کر رہے ہو نا؟ اللہ اکبر. آپ کر رہے ہو نا؟ اوہ، نفس کی بھی تقلید ہوتی ہے آپ کے ہاں؟ آپ کر رہے ہو نفس کی تقلید آپ کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ نفس کی تقلید ہوتی ہے ہاں یا نہیں؟ آپ کر رہے ہو نا؟ میں نے کہا کہ تو میں نے بتایا نا کہ جہاز میں بیٹھنے کی آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے کوئی. آپ بول رہے ہو کہ امام صاحب نے تو اصول بیان کیے ہیں، کوئی مسئلے اخذ نہیں کیے، اور آپ اخذ کرتے ہو. کہاں ہے وہ؟ خدا کی قسم یار مجھے آپ پر ترس. چلو ٹھیک ہے، اب آپ ادھر آ جائیے، بتائیے کہ وہ حدیث اگر ضعیف ہوئی، اگر وہ ناف کے نیچے باندھنے والی حدیث ضعیف ہوئی تو آپ کیا اس کے بدلے میں آپ کے پاس کیا ریئیکشن ہونا چاہیے آپ کا؟ میں نے جو پوچھا ہے مجھے اس کا جواب نہیں ملا ہے. نفس کی بھی تقلید ہوتی ہے. بھائی آپ لوگ کرتے ہو نا یار. پھر میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں، پھر تم مانو راضی نہیں ہو. بار بار ایک بات کو کر کے فائدہ کیا ہے بتائیے؟ ہم تو کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو کہتے ہیں ہم تو مجتہد کے مقلد ہیں. کون سے مجتہد کے؟ مجتہد کا نام تو بتاؤ مجھے، میں پھر آپ سے مسئلہ پوچھوں نا پھر بعد میں. نفس کی تقلید ہوتی ہے ہاں یا نہیں؟ ارے بھائی آپ کر رہے ہو نا. کہاں کر رہا ہوں؟ ثبوت دو. تو جہاز میں بیٹھنے کی دلیل دو پھر مجھے. نفس کی تقلید میں نے کہا کہ یہ ثبوت دو. آپ جہاز میں بیٹھنے کی دلیل دو میرے کو تقلید سے. جہاز میں بیٹھنے کے لیے جی یہ نفس کی تقلید ہوگی. تو پھر دو نا، کس سے ہے پھر وہ ثابت؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں تقلید نفس. یار تم بیکار کی بات کو طول دے کر اپنے بھاگنے کا راستے ڈھونڈ رہے ہو تم. میں حضور آپ سے میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سکھائیں نا. ارے تم سیکھنا چاہتے ہی نہیں ہو. اگر سیکھنا چاہتے تو تقلید نہیں کرتے. سیکھنے والا تقلید نہیں کرتا. کیوں بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ اتنی جلدی نفس کی تقلید ابے نفس نہیں، نفس جاہل انسان کو بار بار بولو نفس بولے جا رہا. پر پاگل تو نہیں کہیں؟ کیا بول رہے ہو آپ؟ ابے نفس کی تقلید بولا میں نے، نفس کی نہیں بولا. کس کی بولی؟ پھر بولو. اب کیا کیسے بولوں بتاؤ؟ مجھے اب سمجھ آئے گی، ذرا بولو. نہ سمجھ میں نہیں آئے گی. تمہارے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. اچھا بولو بولو. نہ اب میں اتنا فارغ نہیں ہوں 50 بار ایک بات کو بولوں. بولو تو صحیح. نہ اب میں نے بول دیا کئی بار بول دیا میں نے. کیا بول دیا یار؟ کئی بار بول دیا. یہ تمہیں ساری باتیں سمجھ میں آ رہی میری، اور جو میں بول رہا ہوں وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یار؟ یہ والا لفظ نہیں میں نے بول دیا. میرے پاس ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور سننے والے سن لیں گے کہ میں نے کیا بولا. اچھا اچھا اب وہ فیصلہ کریں گے کہ میں نے کیا بولا. تمہارا دھوکہ بھی پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ تم کیسے دھوکہ دینا چاہ رہے ہو، بات کو گھمانے پھرانے کے لیے، مدعے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہو تم. اچھا کیا نام کیا ہے تمہارا؟ کیا دھوکہ دیا؟ نام بتاؤ. آپ نے کیا بولا ہے؟ میرا نام سلیم ہے، محمد سلیم. آپ کا نام؟ میں نے جو پوچھا ہے مجھے اس کا جواب. ارے میں نے نام تو بتا دو بھائی، نام سے تو مخاطب ہو جاؤں کم سے کم آپ سے میں. بھائی وہ بات بعد میں چلتی ہے نا. ایک تو گھومتے بہت ہو آپ لوگ. ارے بھائی نام پوچھ رہا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کرا. میں نے نام پوچھا آپ سے. ایک جگہ پہ ٹک کے میں ٹک کر بات کرنے کو تیار ہوں بھائی. نام تو بتا دو. ایک جگہ پر ٹک کر. ارے تو دوست میرے نام تو بتا دو، میں نام سے مخاطب ہوں گا نا آپ کے. میرے نام کو آپ چھوڑو نا، میں اپنا نام نہیں رکھتا کوئی بھی. شان عظمت تعریف سب اللہ کی. جو پوچھا ہے وہ بتاؤ. آپ نے ابھی کیا بولا؟ تو میں نے آپ کا نام پوچھا، آپ کی شان آپ کی تعریف تھوڑی نہ پوچھی میرے بھائی. نام پوچھا. تقلید کس کی ہوتی ہے؟
مجھے یہ بتائیں ارے میرے بھائی یہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ نام بتا رہا ہو نہیں بتا رہا ہو؟ نہیں بتا رہا ہوں تکلیف تو پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نام جب آدمی کو نام نہیں بتا رہا ہے، نام بتانے میں شرم آ رہی ہے، وہ گندا سا نام ہے آپ کا. جی جی بہت گندا نام ہے حضور. ہاں تو پھر نام گندا ہے تو پھر فائدہ، بہت گنہگار ہوں. تو پھر فائدہ نام. گنہگار سا بندہ ہوں، انتہائی گنہگار سا بندہ ہوں. اچھا اچھا آپ مجھے بتائیں تکلیف کس کی ہوتی ہے؟ نہیں میں نے بتا دیا، زیادہ بتا کے آپ جو زیادہ گنہگار ہو جاؤ گے پھر. جی جی تو بتائیں نا حضور. نہ آپ زیادہ گنہگار مت ہو. آپ ایک کام کرو، آپ جو ہے نا آنکھیں بند کر کے، سمجھے نہیں، آنکھیں بند کر کے کتاب پڑھا کرو اور سنا کرو. پڑھنے کے سوری پڑھو نہیں، سنا کرو بس. پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو بھی کچھ ہے سنا اور اس پر عمل کرنا ہے آپ کو، جی اور کیونکہ آپ اندھے مقلد ہو. ہاں آپ کو بھی یہ نہیں پتا کہ امام ابو حنیفہ نے جو مسئلے اخذ نہیں کیے تو وہ آپ کر رہے ہو. آپ کیسے کر سکتے ہو بھائی؟ بولے اصول بتایا تو پھر مسئلہ اخذ کیوں کیے؟ تمہیں ابھی کچھ بھی نہیں پتا. بس جو بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادے جو حنفی ہوتے ہیں، جن کو نماز پڑھنی نہیں آتی طریقے سے، وہ باہر گھوم رہے ہوتے ٹوپی لگا کے، بیچارے سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم بن گئے، اور وہ تم جیسے جاہلوں کی بات سن کے سوچتے ہیں کہ ہمارے عالم بہت بڑے علامہ ہیں. سمجھے نہیں؟ یہ ساری گمراہی چل رہی ہے، سب گمراہی چل رہی ہے. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں. تمہارے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. ضعیف حدیثوں پر لوگوں کو لگا رکھا ہے، ضعیف حدیثوں پر لگا رکھا ہے. اپنے آپ ہی مسئلے مسائل اخذ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو کہ تم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو. کس کے مقلد ہو تم؟ تمہارے پاس ایک اور جو، اگر میں نے تم سے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ کتے کی کھال کی جا نماز بنائی جا سکتی ہے، اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. آپ نے کتے کی کھال پہ نماز پڑھی ہے؟ حضور میں نے جو تم نے شروع میں مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم امام ابو حنیفہ کے ہر مسئلے پر عمل کرتے ہو، ہر مسئلہ ماننا تمہارے لیے ہے. تو میں اب سوال کرتا ہوں، کیا امام ابو حنیفہ نے کہا کتے کی کھال کی جا نماز بنا کر اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کتے کی کھال کا ڈھول بنا کر اس میں پانی بھرا جا سکتا ہے، پانی پیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کی فقہ میں ہے. امام ابو حنیفہ نے بالکل بالکل امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے کہ کتے کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ کتے کا منہ باندھو، وہ منہ چاٹتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں نیکی کے فرشتے نہیں آتے. اور تمہاری فقہ جو ہے، جو قرآن حدیث کے مخالف ہے، خلاف ہے، وہ کہہ رہی ہے کتے کو نماز پڑھاؤ، اٹھا کر نماز پڑھا سکتے ہو. یار یہ اگر میں نے تمہارے امام صاحب کے مسئلے بیان کرنے شروع کر دیے، اسی لیے تم مجھ سے کہتے ہو کہ تم بغض کرتے ہو، تم ان کو برا والا کہتے ہو. ارے بھائی جو قرآن حدیث کا دشمن ہو، وہ چاہے تمہارا امام ہو یا امام کا باپ ہو، اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں میں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں نیکی کے فرشتے نہیں آتے. تمہارے امام نے کیا فرمایا کہ کتے کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھ سکتے ہو، شرط یہ ہے اس کا منہ باندھ لو. کیوں باندھ لو؟ کیونکہ وہ منہ چاٹتا ہے، بس اس لیے. نہیں تو اگر نہیں چاٹے تو بغیر منہ باندھے نماز پڑھ سکتے ہو. کتے کی کھال کی جا نماز بنا کر نماز پڑھ سکتے ہو، یہ آپ کے امام صاحب کا فقہ میں ہے. کتے کی کھال کا ڈھول بنا کر، جو کنویں سے پانی نکالتے نا ڈھول میں، وہ پانی نکال کر پانی پی سکتے ہو. کتے کا گوشت کاٹ کر فروخت کر سکتے ہو. کتے سے تو بڑی محبت ہے نا آپ کو اور آپ کے امام کو اور آپ کے فقہ کو. اسی لیے اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ وہ کتے اور سور سے بدتر ہے، کیونکہ ان کے لیے کتا بہت اعلیٰ نسل چیز ہے. دیکھو ابھی بھی وقت ہے، تم لوگ زندہ ہو، اسلام قبول کر لو، چھوڑ دو یہ باتیں. اگر میں نے پول پٹی کھولنا شروع کر دی نا تمہاری فقہ کی، تو بات بہت دور تک پہنچ جائے گی. اور اسی لیے تم لوگ مجھ سے بھاگتے ہو، ریموو کر دیا، بولے جی گالی گلوچ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، جھوٹ بول کر مجھے ریموو کرتے ہو تاکہ میں تمہارے بھانڈے پھوڑتا ہوں. اس لیے اب ایک اچھا تم نے کہا کہ تم امام ابو حنیفہ کے سارے مسئلے پر عمل کرتے ہو، تو کتے کی کھال پہ نماز پڑھی آپ نے؟ کہاں گئے حضرت؟ کیا نماز پڑھنے چلے گا کھال پہ؟ کچھ تو بولو. آپ بولے میں سن رہا ہوں. نہیں سن. میری حنفیت اور مضبوط. ہاں ایسا ہی ہوتا تھا، ایسا ہی ہوتا ہے. یہ آپ کی بات صحیح ہے، بولیے. آپ کی بات صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کیا کرتے تھے تو یہودی نصارہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ وہ بہت پکے ہو رہے ہیں اپنے دھرم میں، اور وہ پکے ہوتے تھے. تو اس میں میں نے تو میرے بھائی، میں نے آپ کی فقہ بتائی ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث بتائی ہے. میں نے تو اپنی کوئی ایک بات کری.
کوئی کہا کہ میرے مذہب میں یہ ہے، میرے عقیدے میں یہ ہے، میرے عالم یہ کہتے ہیں، میری کتابوں میں یہ لکھا ہوا، میں نے تو آپ کو کوئی اپنا کسی بات کا حوالہ نہیں دیا، میں نے قرآن حدیث کا حوالہ دیا اور آپ کی فقہ کا حوالہ دیا، بس۔ اب آپ کرو، آپ کی 100 پکی ہو رہی ہے، تو 100 تو آپ کی یوں پکی ہو رہی ہے، قرآن حدیث کے دشمن تم لوگ ہو۔ اور بولیے، اور بس بولیے حضور، اور ارے بولیے۔ میرے بھائی کافی ہے، کافی ہے، آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے، اور باقی آپ لوگوں کو ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں۔ بولیے بولیے۔ قرآن حدیث کی بات بتانے کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہو آپ کی 100 پکی ہو رہی ہے، اس سے بڑی شرم کی کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ بولیے بولیے، بڑی عزت ہو، چلے جی، خیر کوئی بات نہیں، آپ اپنے منہ مٹھو میں بنتے رہیں، اب میں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں بولے نہیں ضرورت نہیں، اب ضرورت نہیں، آپ کے پاس جواب ہی نہیں کوئی، آپ تو صرف دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں دھوکہ نہیں دیتا، میں قرآن حدیث پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمارا جو اہل حدیث جو مسلمان ہیں، جو صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی بات کرنے والے ہیں، ان پر تم لوگ جھوٹے الزام لگا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور تمہارے پاس ایک دلیل نہیں ہو سکتی کہ اہل حدیث کوئی قرآن اور حدیث کے خلاف کام کرتا ہو، اور تمہاری میں ایک نہیں 18 لاکھ مسئلے تمہارے بتا سکتا ہوں جو تمہارے امام نے اخذ کیے ہیں، سب کے سب قرآن حدیث کے خلاف ہیں، سب کے سب۔ اسلام سے حنفیت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور قیامت کے دن بھی گواہی دوں گا کہ حنفیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حنفیت کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ حنفی ہیں نا، آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیں، آپ کے لیے وقت ہے، موقع ہے، میں نے آپ کو دعوت دے دی ہے، اب باقی آپ جانیں، آپ کا جو ہے نا اپنا مسئلہ ہے، وہ آپ جو چاہے کریں، آپ کے سامنے دونوں راستے اچھے بولیں گے۔ ٹھیک ہے، سنیں نا، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، پھر مجھے اسلام کہاں سے لینا ہوگا؟ قرآن اور حدیث سے۔ قرآن و حدیث مجھے کہاں سے ملے گی؟ آپ مکتبہ میں جاؤ، وہاں مل جائے گی۔ اچھا، یہ قرآن حدیث مکتبوں میں پڑا ہوا ہے؟ اور کہاں ملتا ہے؟ کہاں سے، کیسے ملے گا مجھے بتائیں، کون سی کتاب ہے؟ کوئی ایک کتاب بتائیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تصدیق کی ہو۔ ساری کے جو حدیثی کتابیں ہیں، سیاہ ستہ بولیے۔ بھائی میں نے کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نئے سرے سے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے۔ جی۔ اب میں جب امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہا ہوں، آپ پھر مجھے امام ابو حنیفہ کی کتابیں چھڑوا کر، یا ان کی جو حدیث کی کتابیں ہیں، امام ابو حنیفہ کی کوئی حدیث کی کتاب نہیں میرے بھائی، امام ابو حنیفہ کی کوئی حدیث کی کتاب نہیں چھوڑ کر آپ دوبارہ مجھے، امام ابو حنیفہ کی کوئی حدیث کی کتاب نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، امام ابو حنیفہ کی، کہاں سے ملے گا؟ آپ جائیں قرآن حدیث خریدیں، اسلام کو قبول کریں، پہلے تو جب اسلام قبول ہو جائے گا، اللہ کو ایک مانو گے، اللہ کے رسول کی پیروی کی وعدہ کرو گے کہ میں اللہ کے رسول کی اتباع کروں گا، ٹھیک ہے؟ پہلے بات سن لو، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ارے پہلے بات سن لو، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ارے پہلے یار تم سوال پہلے، اب تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ اسلام تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، آپ کتنے مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہاں یا نہیں؟ آپ کتنے مانتے ہو؟ میرے بھائی میری بات سنیں نا، میری بات سنیں نا، ابھی پہلے جو میں دعوت دے رہا ہوں اس پر آپ میری بات سن لیں، سوال پر سوال نہیں کریں، دعوت سن لیں میری پہلے آپ پہلے اسلام قبول کریں اور یہ اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری اور تیرے نبی کی اتباع کروں گا، ٹھیک ہے؟ جب آپ کا پہلے پوری بات سن لیں، پہلے پوری بات سن لیں، اللہ اور اس کے نبی کی سن لینا حضور، میں اللہ اور اس کے نبی کی اتباع کروں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے سیٹسفائی کریں گے۔ میں وہی کر رہا ہوں نا، سن تو لو پہلے، جب آپ دل سے یہ قبول کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں اللہ تیری اور تیرے نبی کی ہی اتباع کروں گا، اس کے بعد آپ قرآن اور حدیث کو پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، پہلے بات سن لیں، بات سن لیں، پہلے پوری بات سن لیں۔ اتباع کرنی ہے قرآن اور حدیث کی، حدیث مجھے ملے گی کہاں سے؟ ارے بھائی مکتبہ سے ملے گی نا، کسی بھی مکتبہ جا خرید دو۔ کون سی حدیث ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ بتائیں، مکتبے سے کیسے ملے گی حدیث؟ ارے بھائی بخاری شریف لے لیں، مسلم شریف لے لیں، ترمذی لے لیں، ابو داؤد لے لیں، نسائی لے لیں۔ ایک منٹ، یہ بخاری شریف جو ہے اللہ کے نبی نے کہیں فرمایا کہ بخاری شریف سے میری حدیث لیا کرو؟ بخاری شریف اگر حدیث لینی ہوگی تو کیسے لیں گے ہم؟ میں نے دیکھے حضور، میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اللہ اور تیرے نبی کی اتباع کروں گا، اے اللہ میں تیری اور تیرے نبی کی کیسے کروں گا؟ سنیں نا، اب آپ نے وعدہ کیا ہے تو کرنے کا کوئی ارادہ تو کیا ہوگا، کیسے کروں گا؟ کا فرمان دے
مجھے اللہ کے رسول کا فرمان دے کہ بخاری شریف سے میری حدیث لے لیا کرو. تو حدیثیں جو اللہ کے رسول حدیثیں لکھوایا کرتے تھے. حضور کی کرنی ہے. میری بات سنیں, میں نے اتباع حضور کی کرنی ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری شریف سے حدیث لے لو تو مجھے پہلے میرے رسول کا فرمان دکھاؤ. اچھا, آپ نے اپنے رسول کی کرنی ہے. تو بخاری شریف سے کرنی پڑے گی نا آپ کو. جی حدیثوں کی کتاب سے کرنی پڑے گی نا آپ کو. تو بھائی میں یہی تو پوچھ رہا ہوں نا, اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بخاری شریف سے میری حدیث لینا. اگر کہا ہے تو اگر حدیث بخاری شریف میں نہ ہو, اللہ کی قسم اگر آپ مجھے سیٹسفائی کر دیتے ہیں تو میں اللہ اور اس کے رسول دیکھو سیٹسفائی تو آپ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ پر مہر لگ چکی ہے. حضور دیکھیں, جو آدمی یہ بات کہے, ایک منٹ, جو آدمی یہ بات کہے کہ میں بخاری شریف کو تقلید کر کے مانوں گا, اس سے بڑا تو منافق ہندو ہو ہی نہیں سکتا کوئی. کیونکہ تقلید جو ہے, پہلے بات سنو, تقلید, ارے بات سن لو یار, بات سن لو, پہلے بات سن لو, پہلے میں بات سن لو, پہلے تمہیں اتباع اور تقلید سے میں فرق بتاتا ہوں تمہیں. ہاں, تم ابھی ہندو ہو, اسلام تم نے قبول کیا نہیں ہے. اگر کر لیتے تو تمہیں بعد میں پتا چلے گی بات. میں تمہیں پہلے بتاتا ہوں, پہلے سن لو. اتباع کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بات ماننا. پہلے بات سن لو یار, پہلے بات سن لو. اب بیچ میں ٹانگ میں ڈالنا. تمہیں اسلام قبول کروا رہا ہوں, پہلے بیچ میں مت بولنا. پہلے اسلام قبول کرو گے تو تمہیں میری بات سمجھ میں آئے گی, اور حنفی رہو گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اتباع کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا, اور اتباع جو ہوتی ہے وہ خود تقلید ہوتی ہے, وہ خود وہ دلیل ہوتی ہے. اتباع کیا ہوتی ہے؟ خود دلیل ہوتی ہے. وہ یعنی اللہ اس کے رسول نے ہر بات کی دلیل دی ہے تو وہ دلیل ہو گئی اتباع جو ہے. اور تقلید جو ہوتی ہے وہ بنا دلیل ہوتی ہے نا. ہاں, اب آپ نے پہلے بات سن لیں. آپ تقلید آپ نے کیا کرا کہ بنا دلیل مانی, کسی نے بات آپ کو بتایا, آپ نے اس کی بات مان لی, یہ سوچ کر بھائی صحیح بول رہا ہے. اب آپ جب بخاری شریف یا حدیث کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں ہر حدیث کی سند ہے, یعنی دلیل ہے. تو آپ کو امام بخاری جو شخصیت ہے ان کی بات نہیں ماننی, ان کی جو دلیل ہے, جو پیمانہ ہے, اس کی بات ماننی ہے. ٹھیک ہے نہیں. آپ نے کوئی بھی حدیث لینی ہے تو آپ کو وہ حدیث میں پتہ چلے گا حدثنا فلاں, اس سے دلیل, یہ ہے دلیل. یہ کہیں نہیں لکھا امام بخاری نے کہ جو میں نے لکھا وہ صحیح ہے, میری بات مانو, اندھے مقلد ہو, ایسا نہیں ہے اس کے اندر. اگر امام بخاری کی بات ماننی ہوتی تو اس میں سند نہیں ہوتی. جاہل انسان, بہت بڑا علامہ بننا ہے نا تو, ہندو پہلے مسلمان بن جائے. میرے منہ سے الٹی سی بات, تو مجھے معلوم منافقت دکھا رہا ہے میرے کو. تو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ تو اتنا بڑا منافق انسان ہے کہ قرآن حدیث کو بھی تقلید سے سمجھتا ہے. تو قرآن حدیث کو بھی تقلید کر کے سمجھے گا. اگر تقلید نہیں کرے گا تو تو ہندو ہے. تو کبھی تیرے پر مہر لگ چکی ہے, بے غیرت انسان. جو تو بات کہہ رہا ہے نا, اللہ کی قسم تو نے مجھے غصہ دلا دیا. یہ تو ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ قرآن حدیث کو تقلید سے سمجھ سکتے ہیں. جاہل تو آپ کو آئے گا, بالکل آئے گا. تیرے جیسے منافق جو ہے, جو دھوکہ دے رہا امت کو کہ قرآن حدیث کو اللہ کے رسول نے کہاں بولا کہ بخاری شریف. اب تو اللہ کے رسول نے تجھ سے میں نے کہا اللہ کے بخاری شریف, اس دلیل کی پیروی کرنی ہے. دلیل کی پیروی, امام بخاری کی پیروی نہیں کرنی, دلیل کی پیروی کرنی ہے. سمجھے نا جاہل, یہی تو میں آپ سے دلیل کی پیروی کرنی ہے. تیرا امام کے جھوٹے قصے پر تو یقین کر لیتا ہے, اور بخاری شریف پر تو آج تک اسلام قبول نہیں کرا. تو نے کتنا بڑا منافق آدمی تو. میرے بھائی, تو اپنے امام کی بات کو بنا دلیل مانتا ہے. وہاں تجھے دلیل نہیں چاہیے. بے غیرت ہندو, تجھے وہاں دلیل نہیں چاہیے جہاں پر تیرے امام نے بولا کہ کتے کو اٹھا کر پیشاب پھر لو, سمجھے نا, اور کتے کو اٹھا کر نماز پڑھ لو. تو تجھے وہاں پر دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی. امام صاحب یہ بات تم نے کہاں سے کہی؟ قرآن میں تو حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کتا نجس ہوتا ہے, اور تیرے امام کہہ رہا ہے کتے کو اٹھا کر گود میں نماز پڑھ سکتے ہو. وہاں تو نے دلیل نہیں مانگی. جہاں پر دلیل ہے اس کو تو کہہ رہا ہے کہ وہاں پر تقلید کرنی پڑے گی. اس سے بڑا منافق کوئی ہو. یہ بخاری شریف میں دلیل نہیں ہوتی حدیثوں کی. آپ کی ساری گفتگو میں دلیل کہاں ہے؟ آپ نے صرف گالیاں نکالی ہیں. کون سی گالی نکالی؟ ساری گفتگو میں دلیل کہاں ہے؟ بخاری شریف. اب تجھے بخاری شریف دے دی, بخاری شریف دے دی. ابے ہندو, تجھے بخاری شریف دے دی, تو تھوڑی دیر میں کہے گا نبی کو ثابت کرو, میرے سامنے نبی لے کر آؤ. میں تو نبی کی بات ڈائریکٹ مانوں گا, ہے نا. پھر تو کہے گا صحابی کو سامنے لے کر آؤ, پھر اس نے جس نے حدیث پیش کری اس کو لے کر آؤ. تیرے جیسے ہندو کا یہ مجھے معلوم ہے تو منافق ہے, تو حنفی ہے اس لیے. چل غصہ دلا دے مجھے, چل تیرے بس کی بات نہ, تو اسلام قبول کر لے. تو ہندو کا ہندو رہیے.